اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش ہمیں حاصل ہو تو لوگوں کو بخشو، کوئی غلطی ہو، کوئی زیادتی ہو تو اس کو معاف کر دو۔ بخشنا بھی اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہ غفور الرحیم ہے، تواب ہے، اور یہ جذبہ ہمیں بھی پیدا ہو جائے۔ مصطح رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، جن کا ایک کردار تھا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کا۔ ان کی والدہ تک ان سے ناراض تھی، بلکہ طائسہ مصطح ایک موقع پر بددعا دی کہ اللہ کرے مصطح برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کے والد، وہ ان کا ماہانہ یا سالانہ نان نفقہ دیا کرتے تھے۔ اس کی کفالت کرتے تھے، اور جب یہ دیکھا کہ اس کا میری بیٹی کی تہمت میں کردار ہے تو ان کی کفالت بند کر دی۔ جو نفقہ دیتے تھے، جو خرچہ دیتے تھے، وہ بند کر دیا، روک دیا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس پر وحی اتاری کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، وہ ایسی قسم ہرگز نہ کھائیں جس میں کسی غریب کی کفالت کی بندش کا معاملہ ہو، اس کو جاری رکھیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے، تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیتیں ابو بکر صدیق نے سنی رضی اللہ عنہ، جنہوں نے وہ نان و نفقہ بند کیا تھا مصطح کا، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تو فوراً بلا یا رب، کیوں نہیں میرے رب، میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ فوری مصطح کو بلایا اور ان کا نان و نفقہ 2 گنا کر دیا، ڈبل کر دیا۔ تو یقیناً اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے، ان کی لفظوں کو معاف کریں گے، حالانکہ غلطی ان کی بڑی سنگین ہے، مگر وہ غلطی بھی معاف کر دی تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور ان کا نان و نفقہ 2 گنا کر دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے افعال اور اس کے اخلاق اور اس کے اعمال ہیں، ان کا رنگ ہمارے اندر اگر پیدا ہو تو اللہ کی رضا کا باعث ہوں گے۔ اب رحم کرنا، مہربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے ہے، تو ہم میں بھی جذبات پیدا ہوں، لوگوں پر مہربانیاں کریں، لوگوں پر رحم جو ہے وہ کریں، تو پھر یہ چیز زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا موجب ہوگی۔